تھا، اور اس کے برعکس جس کام کو میں نے اپنایا، جس کام کو تحریک منہاج القرآن کا ایجنڈا بنایا، جس فکر اور سوچ کو تحریک منہاج القرآن کا پورا فکر بنایا، وہ فکر انبیاء ہے، وہ طرز انبیاء ہے، وہ شعار انبیاء ہے، وہ عمل انبیاء ہے، وہ اسوہ انبیاء ہے، وہ سنت انبیاء ہے۔ وہ کیا کہ کسی کو مشتعل کر کے، برین واش کر کے انتہا پسند نہ بنانا، بلکہ اس کے عقیدے کو، عمل کو، فکر کو، اخلاق کو ہمہ جہت اعتدال پر رکھنا اور ایک ماڈریٹ نرم دل مسلمان بنانا حضور کی سنت کے مطابق، تاکہ ہر حق کو پورا کرے اور اعتدال کے ساتھ چلے، کوئی گولی بندوق تلوار نہ اٹھائے، علم کا اسلحہ اٹھائے، عمل صالح کا اسلحہ اٹھائے اور اخلاق حسنہ کا اسلحہ اٹھائے۔ نالج، پائٹی اینڈ موریلٹی اینڈ اسپرچویلٹی، روحانیت، اخلاق، عمل، علم، ان اصلوں کے ساتھ معتدل زندگی، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، غیر مسلموں کے ساتھ بھی نہ کرے۔ یہ طرز زندگی، طرز فکر اور طرز عقیدہ دے کر اعتدال کی راہ پہ پوری تحریک کو چلانا اور اس کے منزل مقصود تک پہنچنے کی امید رکھنا، اس ماحول میں جس میں ہر طرف آگ لگی ہے، اور اعتدال پر چلنے والوں کی ایک انچ کی، ایک کالم کی خبر بھی جس دور میں اخبار لگانے کو تیار نہ ہو۔ بدماشی ہو جائے تو اخبار فرنٹ پیج پر لگا دیں، ڈاکہ زنی ہو جائے، چوری ہو جائے، قتل ہو جائے، دہشت گردی ہو جائے، انسانی جان لے لی جائے، بم پھٹے، تباہی بربادی ہو جائے، فساد کا واقعہ ہو تو سارے اخبار شاہ سرخیاں دے دیں، ہر گھر کا ہر فرد اگلے دن اس کو پتہ چل جائے کہ کوئی ہے، کوئی ایسا کرنے والا ہے، ہر بندے کی زبان پر نام آ جائے، اور ایسے 10-20 واقعات بدل بدل کے اس کے ہاتھوں ہو جائے تو ملک کا ہر بندہ اس سے واقف ہو جائے کہ ہاں ہے۔ اور اعتدال کے ساتھ آپ 50,000 آدمی آ کے بیٹھے رہے، 10 دن رات اللہ کی عبادت کرتے رہیں، اپنے اخلاق سنوارتے رہیں، احوال حیات سنوارتے رہیں، زندگی میں اعتدال کا حسن لیتے رہیں، ماڈریٹ مسلم بنتے رہیں، مورل ویلیوز لیتے رہیں، ہیومن ویلیوز لیتے رہیں، ایک کلی طرز زندگی انبیاء کی اپنانے کا عزم کرتے رہیں، زندگیاں بدل کے جائیں۔ ایک کالم کی، ایک انچ کی خبر بھی کوئی اخبار نہ لگائے کہ کیا ہوا، کون آیا، کون گیا۔ پھر انسان جلا اٹھتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ ایسے کام کیے جائیں جس سے میڈیا میں جگہ ملے، جو میڈیا کو اٹریکٹ کرے۔ میڈیا اٹریکٹ ہوتا ہے قتل و غارت گری پر، دہشت گردی پر، بڑک لگانے پر۔ ایک گالی آج کوئی کھڑا ہو کے صدر کو، وزیر اعظم کو دے دے، شاہ سرخی کے ساتھ چھپ جائے گی۔ ساری رات بیٹھ کر میں حضور کی دین کی تعلیم دے کر آپ کے اخلاق سنوارتا رہوں، ایک انچ کی تب نہیں لگے گی سرخی، کہ اس امت کو سنورنے کا درس دیا ہے۔ سنورنے کے لیے میڈیا نہیں ہے۔ 4 گالیاں نکال دوں، فلاں کی ایسی تیسی کر دی جائے، سب اخبارات شاہ سرخی پہ ساتھ دے دیں گے، آپ دل خوش ہوگا بھی ہمارے قائد کا نام فرنٹ پیج، فرنٹ لائن پر اخباروں میں آ گیا۔ ایسے ماحول میں پھر آپ کی اہمیت، ایسے ماحول میں جب برین واش کرتے ہیں اور ظرف چھوٹے ہوتے ہیں، پھر لوگ ایسے کام کرتے ہیں، پھر انہیں انگیج کیا جاتا ہے، پھر پیسے ملتے ہیں، پھر مال ملتا ہے، پھر فنڈ آتے ہیں عالمی دہشت گردوں کی طرف سے، دہشت گردی کے سرپرستوں کی طرف سے، تو پھر بڑا قصہ کہانی چلتا ہے۔ اس سارے فساد کے ماحول سے، اس سارے جہنم سے بچا کر لاکھوں ملینز لوگوں کو لے کے چلنا صرف امن کے ساتھ، علم کے ساتھ، اخلاق و معاملہ کے ساتھ، حسن عمل اور حسن عبادت کے ساتھ، اور ماڈریٹ اور اعتدال پر رکھ کر، اور پھر مارنا پیٹنا بھی نہیں، اور اس طرز کی زندگی کے ساتھ چلنا
اور مصطفی انقلاب کی منزل کی طرف بڑھنا۔ اب بتائیے اس سے بڑا مشکل کام اس کائنات انسانی میں کوئی ہوگا؟ اس مشکل کام پہ آپ کو لگایا ہے، تو آپ کو شارٹ کٹ آسان راستہ چاہتے ہیں یا اسی مشکل کام کو جاری رکھنا چاہتے ہیں؟ آسان راستہ تو ہے میرے پاس، اگر آپ مجھے کہہ دیں تو میں آپ کا کام بھی کر دوں گا، اپنا بھی کر دوں گا۔ کوئی مجھے اپنا تو فکر کوئی نہیں، اپنا تو مجھے فکر کوئی نہیں، مجھے تو اللہ نے بخش دیا تو یہاں سے کچھ اچھا ہی وقت گزر جائے گا آگے، بس سادہ سی بات ہے، میرا تو ایک ہی فلسفہ ہے۔ یہ مشکل ہے زندگی۔ تو سوال یہ ہے کہ اس طرز زندگی کے ساتھ جس میں معتدل رہیں اور علم کی راہ پہ چلیں اور عمل کی راہ پر اور اخلاق کی راہ پر، اور ماڈریٹ رہیں، متوازن اور معتدل رہیں اور منزل کو پہنچیں امن کے ساتھ۔ میں نہیں سمجھتا کہ آپ باقی جماعتوں کو دیکھیں، سنگل پوائنٹ ایجنڈے ہیں، صرف بستر اٹھائیں تبلیغ میں نکل جائیں، بس سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے۔ ماں باپ روتے بوڑھے مرتے ہیں، مرتے رہیں، بیوی مرتی رہے، سب سے بڑا اجر تبلیغ کا ہے، بس اور کچھ نہیں کرنا۔ وہ برین واش کیا چل پڑتے ہیں۔ لاکھوں لوگوں کے جلوس نکلے ہیں اجتماع پچھلے دور میں، لاکھوں کے۔ شاید تحریک پاکستان کا دور یا کچھ زمانہ ذوالفقار علی بھٹو کا، پیپلز پارٹی کی اٹھان کا دور، یہ دو دور چھوڑ کر اتنے بڑے جلوس اور اجتماع شاید پاکستان کی 60 سالہ تاریخ میں کسی کو نہیں ملے ہوں گے۔ جلوس وہ کیے، مگر تاریخ کا ریکارڈ ہے کسی عمارت کو ایک پتھر تک نہیں لگا ہمارے کارکن کے ہاتھ سے، ایک سوئی کا نقصان نہیں ہوا، اتنے پرامن۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک مشکل زندگی ہے۔ اب اس مشکل زندگی کے لیے بھی ایک اسلحہ چاہیے، منزل پہ پہنچنے کے لیے۔ مصطفی انقلاب کو کبھی اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیں، آپ کی منزل ہے، کبھی نہ اوجھل ہونے دیں، مگر اس کی طرف بڑھنے کے لیے ایک اسلحہ چاہیے۔ وہ اسلحہ آج بتا رہا ہوں، علم، عمل صالح اور اخلاق حسنہ۔ اور علم کے باب میں نے کہا حلقات عرفان القرآن کو پاکستان کے گوشے گوشے میں قائم کرنا، ہر یونین کونسل تک قائم کر دینا، تاکہ اس سے فروغ علم ہو، قرآن کا میسج پہنچے۔ اور برکت اور کامیابی کی ضمانت کے لیے پاکستان کی ہر یونین کونسل میں ایک ایک حلقہ درود قائم کرنا، تاکہ اس کی برکت سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے کامیابی کا پروانہ نصیب ہو۔ یہ دو چیزیں سمجھا رہا ہوں۔ تو میں نے پہلی حدیث آپ کو بتائی، آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہتر دین آسان عمل ہے۔ میں اس ایسر کی تفسیر میں اس طرف چل پڑا، آپ کو سمجھایا کہ آسان دین کو آسان کر کے دکھانا، اور آسان کر کے دکھانا معتدل دین، یہ سب سے اعلیٰ خیر دین ہے، اور سب سے اعلیٰ عبادت دین کا علم و فہم ہے۔ کیا فرمایا؟ سب سے اعلیٰ عبادت، بولیے، دین کا علم و فہم ہے۔ فقہ، دین کے علم و فہم کو آقا علیہ السلام نے خیر العبادہ کہا۔